عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، ایسے بندوں کی ہمیں دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ارحم الراحمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے عزت بخشی آدمیت کو، اور پھر نور علی نور رب ذوالجلال نے انسانوں میں ہی آپ کے اور میرے لجپال نبی کو پیدا فرمایا۔ یوں اس نسبت نے انسانیت کو مزید اوج کمال اور ثریا سے بھی بلند تر کر دیا، اور اس کی عظمتوں اور شانوں کو ماپنے کا کوئی پیمانہ بھی باقی نہ رہا۔ اب میں وہ آیہ کریمہ، رب فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ لوگو، اللہ نے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے؟ اللہ نے چنا۔ یہ سکندر خان میں رٹھائی کے تھیں بیٹھے ہیں، ایک اسیں چنے نے وات روندے ودے ہونے بھی بندہ لبھیندہ ہی نہیں۔ ایک انتخاب ہمارا ہوتا ہے اور ایک انتخاب رب العالمین کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آندی پئی میری؟ رب فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ، کلمہ زوردار تاکید پیدا کی، فرمایا لوگو بے شک اللہ نے بھی چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اساں تو سمجھاں سانو تو وصول کو نہیں چن کے گھنون دیندا، گھنون دیندا ہے سے بھی چنو جد اگلا دے نہیں بھائی نہیں چن کے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریڑھی والا بھی جانتا ہے چنے ہوئے کی قیمت اور ہوتی ہے، دوسرے کی اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء ذی وقار مولانا بشیر صاحب تشریف فرمائیں، فقہ دا مسئلہ ہے کہ بھئی تساں ایک شے گدی ہے نا، مثلا ایک کریٹ گدنے سیباں دا آمبن کچھ ہے وہ دے ایک دو گندے نکل پے نہ شرم تساں واپس نہ کر سکتے، انہاں ہے مسئلہ نا جی بھئی ہن چنگا نال اے وی تل گئے، اے وی نہ سمجھدے پے۔ اکیلے ہوتے تو کوئی لیتا نہ، کسی کی نگاہ بھی ان پر نہ پڑتی، لیکن چنے ہوئے کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے، یہ بھی گئے، ان کا بھی بیڑا پار لگ گیا۔ اساں ناروے بیٹھے تھے، ایک دو سارے بڑے فاضل ہیں گجرات دے نہ ڈنگا دے، انہوں نے والد محترم بھی بڑے عالم دین ہیں، کراچی پڑھتے رہے مولانا نورانی صاحب دے اتنے مدرسے دے وچ۔ انہوں نے آکھا جی انہیں گل تھی کہ آپ تو ولی کیوں نہ ہو بن دے؟ میں آکھا نہیں، ایک گل انہوں نے آکھو، میں آکھے سا ولیاں دے قدماں دے چمڑ والے بن ونجو۔ وات انشاءاللہ کمال تھانوں۔ اب رب فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ، لوگو ایک انتخاب تمہارا بھی ہوتا ہے، ایک چناؤ تمہارا بھی ہوتا ہے، بم کرو، ایک چناؤ تمہارا بھی ہوتا ہے، اور تمہارے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ پوری قوت اور طاقت صرف کرو گے، کسی چیز کو چھو کے اس کی خصوصیات دیکھ کے یہ قوت لامسہ چھونے کی قوت تمہیں رہنمائی کرے گی، اور تمہاری عقل تک میسج اور پیغام جائے گا، اور ممکن ہے یہ چھونے کی قوت غلطی کر جائے۔ ایک چیز کو دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہو، میں نے گرما خریدا، بہت خوبصورت تھا، پیسے بھی خرچ کیے، گھر آ کے جب نگاہ ٹک گئی تھی کہ خوبصورت ہے، لے لو،
لیکن جب کاٹا اور منہ سے لگایا تو زبان نے بتایا یہ تو پھیکا تھا، ظاہر اس کا کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت خطا کھا گئی، کسی کی خوشبو کو سونگھا اور اس کو خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بس خوشبو ہی خوشبو تھی، اندر کچھ نہ تھا۔ زبان خطا کر سکتی ہے چکھنے میں، اور ناک سونگھنے میں خطا کر سکتی ہے۔ عقل ان سارے حواس خمسہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، لیکن ساری کائنات کو پیدا کرنے والا جب کسی کو چنتا ہے تو غلطی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اس پہ غلطی نکالے گا تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ اب جو اس انتخاب پہ انگلی اٹھائے گا اس کی اپنی انگلی کٹ جائے گی، اس کی اپنی سوچ اور فکر کے زاویے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا لوگوں رب نے چنا ہے، کس کو چنا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم صفی اللہ کو چن لیا ہے۔ مختلف جماعتوں دے بندے بیٹھے ہوں نا جی، اے وکلاء مثلا پینل بنے نہ پڑھا تے انہاں دے پینل دے خلاف کوئی گل کرے کروں نے، مختلف سیاسی بندوں کے، سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کے خلاف بات کرنے دیتے ہیں؟ ورنہ فیاض صاحب کرنے دیتے ہیں بات؟ ورنہ بندہ کر کے دیکھے پتہ لگے کیسے کسی پارٹی کے چاہنے والوں کے سامنے اس کے لیڈر کی جو سراپا خطا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات برداشت نہیں کی جاتی۔ ارے تم جن کو چنتے ہو ان کے خلاف بات کرنے کسی کو نہیں دیتے، جن کو رب چنتا ہے وہ کسی کو بات کرنے دے گا؟ تمہیں بھی پھر یہ زیب نہیں دیتا کہ رب کے چنے ہوئے پہ انگلی اٹھاؤ، اپنے چنے ہوئے پہ تم انگلی نہیں اٹھانے دیتے اور رب کے چنے ہوئے پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ نادانوں کتنے نادان ہو۔ رب فرماتے ہیں میں نے آدم کو چنا ہے، جب چنا ہے تو اب انگلی تمہاری نہیں اٹھنی چاہیے، اس لیے کہ چنا رب نے ہے، انتخاب رب کا ہے۔ فرمایا وآدم ونوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، فرمایا لوگوں ابراہیم کو بھی میں نے چنا ہے، پیغمبروں کی ساری جماعت کو میں نے چنا ہے، نوح کو بھی میں نے چنا ہے، اور ابراہیم کی ساری ذریت اور نسل کو بھی میں نے چنا ہے۔ فرمایا علی العالمین، تم چنتے ہو تو ایک وقت اور ایک زمانے کے لیے چنتے ہو، تم چنتے ہو تو چند سالوں کے لیے چنتے ہو، تم چنتے ہو تو حسن و جمال کو دیکھ کے، جب تک حسن و جمال قائم رہتا ہے تمہارا وہ بندہ چنا ہوا ہوتا ہے، جب حسن فانی ہو جاتا ہے تم بھول جاتے ہو۔ تم چنتے ہو کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے، جب مال و دولت ختم ہو جاتا ہے تمہارا چناؤ مٹ جاتا ہے۔ تم چنتے ہو کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تمہارا چناؤ بھی چلا جاتا ہے۔ تمہارے چناؤ کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے وہ چناؤ نہیں جا سکتا۔ میں نے چنا ہے العالمین، سارے جہانوں پہ رہتی دنیا تک چنا ہے، رہتی دنیا تک چنا ہے۔ میں نے چنا ہے، رہتی دنیا تک چنا ہے۔ اور سن لو میں نے ایسا چنا ہے کہ صرف رہتی دنیا تک نہیں، قبروں سے نکلنے کے بعد بھی میں نے ان کو چنا ہے۔ لوگ نظارے کریں گے ان کے، عالم محشر کے اندر بھی جب سب چناؤ والے پیچھے رہ جائیں گے، سب کا چناؤ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، فرمایا میرے چنے ہوئے اس وقت بھی نکھرے ہوئے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ہاں جی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آئے ہائے، وہاں نرالا انداز ہوگا۔ یہ چننا فقط دنیا کا چننا نہ تھا، عالمین کا چننا ہے، اور عالمین محیط ہے ساری کائنات کو۔ فرمایا ساری کائنات میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، ذرا دکھلاؤ تو صحیح، پھر لے کے آ جاؤ۔ جہاں تمہارے سب کے سب فیل ہو جائیں گے، جہاں تمہارا سارا چناؤ خاک ہو جائے گا، وہاں ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ان کو میں نے دنیا میں بھی چنا ہے، آخرت میں بھی چنا ہے، عقبہ میں بھی چنا ہے۔ فرمایا یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔
میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنی گفتگو کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا وآل ابراہیم، میں نے ابراہیم کی آل کو چنا۔ ابراہیم کی نبیوں کو بھی چنا اور ان کی آل۔ کیسے چنا ہے؟ ہر نماز کے اندر آج بھی ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بندے چن کے انہوں نے بات پتہ لگ رہا نا بھئی بندہ ٹھیک نہیں تو سلام ہی نہیں کریں دے، کریں نہیں پرو تے منہ چکیتا چنگے بھلے بندے نو سلام کو نہیں کریں دے جی۔ یہ میرے شاگرد بیٹے نے میں کئی شاگرد تو آپ زوری دھیان مل دیں تھے، کئی پتہ ہی میں بندہ دیکھ کے بھئی تو فلان نہیں تو پرو تے منہ کرے تھی چاہ بھئی استاد کوئی کم نہ آکھے چاہ ہوندے کہ نہیں ہوندہ، ہیڈ ماسٹر صاحب ہوندے کہ نہیں ہوندہ۔ حالانکہ بیٹھے نے بے لوس تھی کہ محبت نال پڑھوایا ہے، یعنی تنخواہ تو ہٹ کے نا جی ایک محبت اور ذوق اور شوق نال الحمدللہ، یعنی ایک ہوندہ نا جی ہر ایک دا اپنا مشن ہوندہ ہے۔ سارا مشن یہ ہے کہ نہیں ہم نے تربیت کر کے پڑھانا، ایسے نہیں پڑھانا۔ تو کیا چناؤ ہے رب کا، فرمایا نسلوں تک قیامت تک میں تمہارے اوپر لوگوں کے سلام بھجواتا رہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جن کو رب سلام بھیجتا ہے، رب کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں جی، اور رب کے محبوب بندے سلام بھیجتے ہیں، ان کی شان اور عظمت